فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عبرت نا خبریں عبرت کی نیت سے دیکھنے کی مدنی التجا ہے، اور آج کی عبرت نا خبروں میں عبرت کا ایک اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے آئے اور ہلاکتیں بھی ہوئیں، زخمی بھی ہوئے، مکان بھی منہدم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جھٹکے نوابشاہ شہر، دور، سکرن، قاضی احمد، سانگر، شہداد پور، جام نواز علی، شاہ پور چاکر اور دیگر علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ اس کی شدت 5.0 تھی۔ لوگ بڑے ہی خوف و ہراس کا شکار ہوئے۔ گھبراہٹ جو ایک زلزلے کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ایک ہلکی سی دھماکے کی آواز آتی ہے تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے، تو زلزلے کی جب آوازیں آئی ہوں گی، جب دیواریں گر رہی ہوں گی، چھتیں گر رہی ہوں گی، لوگ اپنے مکانوں سے باہر نکلے ہوں گے، تو اس وقت جو ان کی قلب کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس اور اس سے پہلے کہ آئے ہوئے تمام تر زلزلے یا دیگر آفات و پریشانیوں میں شہید اور ہلاک ہونے والوں کی مغفرت فرمائے، اور زخمیوں کو روبہ صحت کرے، ان کے لواحقین کو صبر دے، اجڑے ہوئے بس جائیں، بچھڑے ہوئے مل جائیں، یہ دعائیں ہیں۔ لیکن سلسلہ ہے ہمارا عبرت۔ اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیلات میں جاؤں، ہمارے پاس کچھ وہاں کے مناظر اور کچھ اسلامی بھائیوں کے تاثرات آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں ہیں، وہ سوالات بھی ہیں۔ تو آئیے پہلے آپ کو میں نواب شاہ کے زلزلے کے کچھ مناظر دکھاتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ آڈیو اور ویڈیو جو ہمارے پاس وہاں کی صورتحال، کیفیات اور سوال وغیرہ ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس آ کر مزید اس ضمن میں عرض کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نواب شاہ میں زلزلہ، 2 افراد جاں بحق، 70 زخمی، کئی مکانوں کی دیواریں گر گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق نواب شاہ اندرون سندھ سے ہے۔ پچھلے دنوں نواب شاہ میں زلزلہ آیا،
میرے فیملی ممبر جو وہاں موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ زلزلہ اتنی شدت کا تھا کہ عمارتیں ہل رہی تھیں، زمین ہل رہی تھی. جیسے ہی زلزلہ آیا تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کے میدانوں میں چلے گئے اور ذکر و درود ان کی زبانوں پر جاری تھا. ہر طرف سے کلمہ شریف کی آوازیں آ رہی تھیں. کچھ وقت گزر گیا تو لوگوں کو کچھ تسلی ہوئی. گھر میں واپس آنا جیسے ہی چاہا پھر ایک جھٹکا لگ گیا. پھر لوگوں میں دوبارہ خوف و ہراس پیدا ہو گیا اور کوئی اپنے گھر کے اندر آنے کے لیے راضی نہ تھا. اور اس وقت کی کیفیت ایسی تھی کہ ہر شخص پریشان تھا. پھر جب کافی وقت گزر گیا، کافی گھنٹے گزر گئے تو لوگ اپنے گھروں میں گئے. لیکن جب فجر کی نماز کا وقت تھا تو فجر کی نماز میں لوگوں کی تعداد اتنی تھی کہ جتنی تعداد عموماً جمعے کی نماز میں ہوا کرتی ہے. تو حاجی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ زلزلہ آنے کے اسباب کیا ہیں اور زلزلہ اگر آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، زلزلے سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے اور ہمیں اس سے درس عبرت کیا ملتا ہے. السلام علیکم، میرا نام محمد عاصم ہے اور میں نواب شاہ کا ہوں. جس ٹائم زلزلہ آیا کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا. پہلا جھٹکا جب آیا تو بڑی شدت کا تھا. اس طرح لگا کہ کسی نے کلا بادیاں کھلا دی ہوں. اس کے بعد جب ہم گھروں سے نکلے گھبرا کر تو دیکھنے میں آیا کہ تمام لوگ ہی بھاگتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل رہے تھے اور روڈ کی طرف بھاگ رہے تھے. افراتفری کا عالم تھا، ہر کوئی خوف میں مبتلا تھا. کچھ دیر ہی گزری تھی کہ پھر ایک جھٹکا آیا جس کے بعد لوگ اور خوف زدہ ہو گئے اور اپنے گھروں کو چھوڑ دیا بالکل اور کشادہ جگہ پر چلے گئے. زلزلہ آنے سے پہلے ایک یہ بھی ہوا کہ آسمان پر ایک بجلی نما چیز روشن ہوئی جس سے پوری جگہ روشن ہو گئی زمین. اور ہر بار جھٹکا جب بھی لگ رہا تھا، تقریباً 4 جھٹکے لگے زلزلے کے، تو زمین سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں جس سے لوگ اور بھی ڈر گئے اور تمام لوگ اللہ اللہ کر رہے تھے. کچھ وقت گزرا کہ فجر کا ٹائم ہوا، نماز فجر ہوئی تو اس میں اس قدر لوگ تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جمعے کی نماز ہے. بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی اور وہی گلیوں میں اور روڈوں پر گھومتے رہے وہ لوگ. 4 جھٹکے، زمین سے آواز کا آنا، بادلوں سے بجلی کا چمکنا کہ علاقے روشن ہو گئے. جنہوں نے اسے عبرت لی وہ عبرت لی. نماز کا منظر ایسا تھا فجر میں جیسے جمعہ کی نماز ہے، جبکہ بعض وہ تھے جنہوں نے شاید نماز پڑھی ہی نہیں. آگے کیا ہوا مزید ہم اسلام آباد جو سنیں گے. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے رکن شورا اطہر اتاری بھی ساتھ ہیں. ان کا بنیادی تعلق نواب شاہ شہر سے ہے، مگر یہ اس وقت باب المدینہ میں تھے. ظاہر ہے ان کو بھی نواب شاہ کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں گے. اطہر بھائی یہ بتائیے کہ جب آپ کو جو نواب شاہ میں آئے ہوئے زلزلے کے متعلق پتہ چلا، ایک تو آپ کی اپنی کیونکہ فیملی وہاں ہے، گھر والے وہاں ہیں، یہ بھی ایک ہوتا ہے نا، یہ ساری محسوسات ہیں انسان کے، اور وہاں والوں نے آپ کو کیا بتایا؟ بھائی صاحب یہ کیفیت کچھ اس طرح سے تھی کہ میں باب المدینہ میں ہی حاضر تھا اور اس وقت میں مطالعے میں مصروف تھا کہ گھر سے کال آئی. اور گھر سے کال عمومی طور پر چونکہ ایسے وقت میں نہیں آیا کرتی، آپ سمجھتے ہیں کہ فجر سے قبل کا وقت تھا، 3 بجے کا 3:55 کا وقت، 4 بجے کے 4 بجے، جی 4 بجے کے لگ بھگ، ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا. جی جی جی. اور بچوں کی امی نے کال کی تھی اور مجھے جیسے ہی کال آئی بچوں کی امی نے میرا احوال پوچھا. اچھا جی ہاں، انہیں مطلب کہ یہ بھی تھا کہ جب ہماری یہ کیفیت ہے تو نہ جانے ان کے یہاں کیا صورتحال ہوگی. تو میں نے کہا الحمدللہ میں تو خیریت سے ہوں اور یہاں جو میرا معمول ہے اس کے مطابق میں مطالعے میں مصروف ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو خبر نہیں. کہنے لگے ہم اس وقت سڑک پر کھڑے ہیں. اور جب یہ بات انہوں نے کہی ہوگی کہ میں بچوں سمیت سڑک پر کھڑی ہوں، آپ سمجھ سکتے کہ اس وقت میرے قلب پر کیا بیتی ہوگی. پھر میں نے پوچھا خیریت تو ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ رحمت کرے. تو انہوں نے کہا کہ زلزلہ آیا اور ایسا زلزلہ آیا کہ نہ کبھی ہم نے سنا نہ کبھی ہم نے دیکھا. اور پھر جو انہوں نے اپنے الفاظ میں ان کیفیتوں کو بیان کیا تو وہ واقعی بیان سے باہر تھا. پھر امی سے بات ہوئی، بھائی سے بات ہوئی، والد صاحب سے میری بات ہوئی. تو انہوں نے جب احوال سنائے تو کچھ کیفیت اسی طرح کی تھی جس طرح اسلامی بھائیوں نے بیان کیا کہ واقعی پہلے ایک دھماکے کی سی کیفیت، دھماکے کی سی آواز آئی، آسمان سرخ ہو گیا اور پھر کچھ اس طرح سے زمین ہلنا شروع ہوئی. گھر میں جو جاگ رہے تھے ان کی کیفیت کچھ اور تھی، جو سو رہے تھے ان کی کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوگی. بال جیسے تیسے کر کے وہ پورا پلازا ایک دم خالی ہوا اور یہ سارے کے سارے سڑک پر آ کر کھڑے ہو گئے.
پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ جب یہ فون رکھا تو میں نے رجوع کرنا شروع کیا چند اسلامی بھائیوں سے. جی جی. اور جب وقت مناسب پر اسلامی بھائیوں سے معلومات حاصل کی تو یقیناً ان سے ملتی جلتی ہی خبریں تھیں، مگر پورے شہر میں ایک افراتفری کا عالم، ایک کوہرام مچ گیا. حالت بہت زیادہ واقعی خراب ہو گئی، گھبراہٹ کی کیفیت ہو گئی، اور ہر ایک گویا ایک اسلامی بھائی نے تو لفظ اختیار کیا کہ ہم یوں محسوس کر رہے تھے کہ قیامت آ گئی. ہر ایک کو اپنی پڑی تھی، اور اس لمحے جی ہاں نفسی کی کیفیت تھی، ہر ایک کو اپنی پڑی تھی، اور گویا وہ بھاگے جا رہا تھا اور وہ کھلے میدان کی طرف عمارتوں سے دور اور ایسی جگہ کو اختیار کرنے کی سعی کر رہا تھا کہ جس سے کم اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوتا ہو تو مجھے کم سے کم نقصان. گھر میں جانے کو کون تیار ہوگا؟ جی جی جی. اور پھر مجھے بتایا حاجی صاحب گھر والوں نے انڈرسٹوڈ کہ پھر میں گاہے بگاہے رابطے میں رہا. جی ہاں، تقریباً 8 بجے تک انہیں بلڈنگ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. والد صاحب نماز پر گئے تو یہی کیفیت تھی کہ واقعی مسجد میں نماز اس وقت ایک تعداد تھی نمازیوں کی کہ جو کبھی پہلے نظر نہ آئے تھے. یقیناً مسجدوں میں نماز فجر کی کیفیت تو اپنی جگہ پر تھی، مگر پھر آپ سمجھتے ہی ہیں کہ عبرت ہمارے ہاں وہ لی کتنی جاتی ہے، کس قدر جاتی ہے، کتنے وقت کے لیے جاتی ہے، اور پھر جو لینے والے ہیں نفسیاتی خوف ہوتا ہے نا. جی جی. ایک نفسیاتی خوف ہوتا ہے کہ آئے، لیکن چلیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ مسجد کا راستہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ بات ذہن میں ہے کہ یہ وقت ہے کہ رب کو راضی کیا جائے، استغفار کیا جائے. کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ زلزلہ کا جو سبب ہے، یہ جو ریزن ہے، ریزن آف دی ارتھ کوئک، یہ ہیں سن. ریزن آف دی ارتھ کوئک از سنس، ڈس اوبیڈینس آف اللہ. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی گناہ و معصیت. یہ زلزلے کا، حالانکہ سائنس کی اپنی تحقیق ہے، زمین کے نیچے کی اپنی تحقیق ہے، ساری اپنی جگہ پر تحقیق ہے جو کچھ کتابوں میں لکھی ہیں، اس پر کلام کرنے کی اس وقت چندہ حاجت نہیں ہے. سائنس تو نتائج کی بات کرتا ہے نا. اعلیٰ حضرت کی جو تحقیق ہے، جی ہاں، اور اعلیٰ حضرت نے جو روایتوں سے جو اخذ کیا، کوہ قاف کی روایت کے وہ ریشہ کھینچتا ہے، ارادہ الہی ہے، اور وہ وہاں زلزلہ آتا ہے. ایک پہاڑ ہے جس کی وہ ریشے زمین میں دور دور تک ہیں، زمین کو گھیرے ہوئے ہیں. تو یہ سارے اعلیٰ حضرت کے جو ہیں وہ امیر علیہ سنت کا رسالہ مقتۃ المدینہ سے ملتا ہے ہدیتاً. زلزلہ اور اس کے اسباب، اس کا مطالعہ کیا جائے، اس میں کافی سارا مواد موجود ہے. اور پاکستان میں جو چند سالوں پہلے جو زلزلہ آیا تھا، کشمیر میں بھی آیا تھا، ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی اس کی تباہیاں آئی تھیں. لاکھ لوگ اس میں لقمہ اجل بنے تھے، اور بستیوں کی بستیاں یہ زلزلے کی وجہ سے پہاڑ کٹ کر گرے تھے اور سب ختم ہو گیا تھا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا. ایک بار پھر وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آئے تھے. تو ہمارے پاس کالز بھی ہیں نواب شاہ کے کچھ اسلام بھائیوں کی. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت احمد رضا اتاری نواب شاہ سے عرض کر رہا ہوں. ہمارے نواب شاہ میں ہم ایسا بھی واقعہ جب ہوا 3:55 پہ کم و بیش، تو ہم سوئے ہوئے تھے، جب اچانک ہماری آنکھ کھلی، ہم نے دیکھا کہ آسمان پر ایک لال سرخی سی، بہت لال ٹماٹر کی طرح آسمان ہوا تھا، لال سرخ، اور زمین اس طرح ہمارے مکان ہل رہے تھے جس طرح ایک بندہ کشتی میں جو ہے نا جھول رہا ہے. بہت زیادہ جو ہے وہ زمین میں حرکت تھی. ہم تیسری منزل پر سوئے ہوئے تھے نا. یہ جب واقعہ ہوا تو قیامت جیسا منظر تھا. کل جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں نے بچوں کی امی کو اٹھایا، ہم نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا بلند آواز سے. کلمہ پڑھتے ہوئے نیچے پہنچے، سب بھائیوں کو، گھر والوں کو ہم نے باہر نکالا، ایسی صورت بنا کر الحمدللہ ہم نے پردے کی ترتیب بنائی. اس حالت میں بھی، اتنی معاملات میں بھی الحمدللہ ہمارے بچوں کی امی نے، بچوں نے، بہنوں نے، سب نے کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا. اور الحمدللہ عز و جل ہم نے پردے کی ترکیب بنا کر ایک سائڈ میں پردے میں، یہ دعوت اسلامی کی ماحول کی برکت ہے، ایک ایسی پوزیشن میں بھی الحمدللہ ہم نے پردے کی ترکیب بنائی، اور پردے میں رہ کر پھر عیسائی میں نماز کی ترکیب بنائی. نماز فجر ادا کی گئی. اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت انہوں نے، وہاں بچوں نے بھی قرآن پاک پڑھا. اور مسجد میں ایسا اتنا رش تھا کہ نماز فجر میں عید کا سما تھا. نماز فجر میں عید کا سما تھا. 2 جھٹکے جو ہے مسجد میں بھی آئے، اور اتنا خطرناک یہ جھٹکا تھا کہ بہت شدید جو ہے نا وہ اس کا جھٹکا تھا زلزلے کا. آج تک سنا تھا، زندگی میں پہلی بار ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا
اتنا شدید تھا کہ لوگوں کے ذہن سے اس کی بات نہیں نکل رہی. دوسرے دن بھی ایسا لوگوں کو بہت زیادہ ٹینشن تھا, بہت تشویش تھی, پوری رات لوگ دوسری رات بھی نہیں سوئے, وہ خوف زدہ اتنے زیادہ, گھروں میں عورتیں خوف زدہ تھی, لوگ بیچارے بہت پریشان تھے. ایسا دعا فرمائیں, پیر صاحب کا کرم, اللہ کی رحمت ہوئی, کوئی ولیوں کا صدقہ ہوا کہ ہم لوگ بچ گئے. نواب شاہ والوں کو تمام کو نئی زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے. تمام کے تمام شکر بجانب اللہ کی بارگاہ میں تمام اسلام بھائی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں. عرض یہ ایسا کہ اللہ کا شکر ہے کہ نواب شاہ میں اتنا نقصان نہیں ہوا جس طرح کا زلزلہ آیا تھا. بہت شدید جھٹکا تھا, بہت شدید تھا. ہم تو تیسری منزل پر تھے, یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے ہم نے جو دیکھا ہے. اللہ پناہ دے, ایسا اللہ پناہ دے. آج تک سوچا میں مدنی چینل سے کے ذریعے تمام اسلام بھائی کو عرض کرتا ہوں, پوری دنیا میں مسلمانوں کو عرض کرتا ہوں, خدا را اس جو جھٹکا تھا یہ بڑا شدید اور بڑا ہی عجیب و غریب سا تھا. اللہ پناہ دے, ایسا اس کا ذہن سے ہمارے نہیں نکلتی یہ بات, اور اتنی کیفیت اس کی جھٹکا اتنا شدید تھا کہ وہ ذہن سے نکلتی نہیں بات. تو میں یہ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا, خدا را آخرت کی تیاری کی جائے, نماز کی تیاری کی جائے, دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی میں بیڑے پار ہو جائیں گے. اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے بیڑے پار فرمائے گا, ورنہ کوئی خبر, کوئی پتہ نہیں کس وقت موت کا وقت آ جائے, اس طرح سوئے کے سوئے رہ جائیں, کوئی پتہ نہیں. ایسا پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے اب نواب شاہ کے لیے بالخصوص پورے پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملہ سے ہمیں بچائے. آج تک ہم نے سنا تھا, کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اتنا شدید جھٹکا یہ ہوگا کہ جس کی ٹینشن اب تک جو ہے نا اس جگہ سے گھروں سے لوگوں کی نہیں نکلی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق 1956 غالباً میں چائنا میں جو جھٹکا آیا تھا نا, اس میں تقریباً 8,30,000 ہلاکتیں ہوئی تھیں. اللہ کیسا وہ زلزلہ کا وہ جھٹکا ہوگا. تو آج تک یہ زمین کے جھٹکے لاکھوں لاکھ لوگوں کو لے گئے اور لوگ دب کر مر جاتے ہیں. بہت سارے اس کے اسباب ہوتے ہیں. اپنی دیواروں پر یا ظاہرو, ضوا تواں اور دعا ہوتا ہے نا, دعا نقطے والا, یا ظاہرو یہ لکھ دیجئے. انشاءاللہ تعالی دیوار گرنے سے محفوظ رہے گی. استغفار کرتے رہیے, یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خود کو بچانے کی ہم کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ بہتری ہوگی, عافیت اور سلامتی نصیب ہوگی. بات ہے زمین کی, جس طرح زمین ہلتی ہے اس طرح زمین پھٹتی بھی ہے. اللہ میں نے ابھی کچھ مناظر دیکھے. یہ مناظر دیکھ کر مجھے کچھ روایتیں یاد آئیں. روایتوں کے مضامین یہ ہیں کہ اس امت میں زمین میں دھسنے, پتھر کے برسنے اور چہروں کے مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے. اور یہ اس وقت ہوں گے جب گانے باجے عام ہوں گے, شرابیں پی جائیں گی, لوگ موسیقی میں اور گانے باجوں میں ان تمام چیزوں میں مصروف ہوں گے. ان کے چہرے مسخ دیے, یہاں تک کہ یہاں تک روایتوں میں ہے کہ چہرے مسخ کر کے بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور زمین میں دھنسنے کے میں نے روایتیں تو پڑھی تھی, یہ مناظر مجھے دکھائے گئے. میں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب ایسے واقعات, ایسے ویڈیوز میں نے پہلے دیکھی نہیں ہیں جو مجھے ابھی دکھائی گئی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے, نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی عذاب الہی یا گرفت وغیرہ کے ہی معاملات ہیں. نہ اس کا اقرار کیا جا سکتا ہے, نہ اسے انکار کیا جا سکتا ہے. ڈرنے کی باتیں ہیں, ڈرنے کی باتیں کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اسے ہم مطلقاً یا مطلب کہ کوئی جزم کر کے یہ نہیں کہیں گے یہ عذاب الہی ہی ہے, لیکن ہم بے خوف بھی نہیں ہو سکتے. اس طرح کے واقعات میں بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتے رہنا چاہیے. آئیے میں آپ کو وہ عجیب و غریب و عجیب قسم کے مناظر دکھاتا ہوں. تسلسل کے ساتھ دیکھیے کہ زمین کس طرح اس وقت پھٹ رہی ہے, زمین میں سوراخ ہو رہے ہیں, زمین اپنے اندر کن کن چیزوں کو سمو رہی ہے, مکان زمین میں سموئے جا رہے ہیں,
گاڑیوں سمیت لوگ زمین میں دھسے جا رہے ہیں، چلتا آدمی زمین میں دھس رہا ہے، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ زمین آہستہ 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 نیچے جا رہی ہے، اور اٹھا کر کے ساری گاڑیاں گئی زمین کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے چند عبرت ناک مناظر لوگ دیکھتے ہوں گے، یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوں گے آپ لوگ ایک دوسرے کو، ارے کہ آپ کو دیکھ کے کسی کی اوہ کی آواز نہ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ نگاہ تعجب تو ہوتی ہے، پھر بھی نگاہ عبرت نہیں ہوتی۔ نگاہ بالکل وہ سنسنی، اصل میں لوگ دیکھتے ہیں سنسنی کے لیے، اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں اس کا سبب گناہوں کی نحوست تو نہیں ہے؟ آئیے تفصیلات اگر گنجائش ہوئی تو بعد میں لے لیں گے، پہلے آپ کو مناظر دکھاتا ہوں۔ امریکہ، روس اور چائنا میں خوفناک گڑھے نمودار، مکانات اور گاڑیاں دھس گئیں۔
یہ آخری جو منظر دکھا نا طرف جی جی اس کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کی خبر یہ ہے کہ ایک فیملی اپنے ٹی وی لانچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور زمین پھٹی اور یہ اندر چلے گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح 40 فٹ دور 40 فٹ اوے جی جی ایسا ہی مکان میں ایک اور واقعہ ہوا, وہ بھی زمین میں چلا گیا. ہو سکتا ہے کہ یہ مناظر دیکھ کر شاید کوئی یہ بھی سمجھے گا یار یہ تو مٹیریل خراب ہوتا ہے, روڈ دھنس جاتے ہیں, لیکن کیا یوں مٹیریل خراب ہوتا ہے؟ اچھا مٹیریل خراب ہونے سے عبرت ملے گی یا جو باتیں میں نے آپ کو عرض کی اس سے عبرت ملے گی؟ کب تک مٹیریل خراب ہو گیا ہے, فلاں چیز ہو گئی ہے, آتش فسا پھٹتا ہے, زمین کے نیچے یوں ہوتا ہے, زمین کے نیچے یوں ہوتا ہے, وہاں یہ ہوا تھا تو وہاں جھٹکا آیا. ہم کب تک ان لاجکس کے اندر جا کر اپنے آپ کو عبرت کی دنیا سے باہر نکالتے رہیں گے؟ ایسے واقعات آپ نے مطالعہ آپ کا بہت دیکھتے رہتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے واقعات کبھی دیکھے سنے تھے یوں زمینیں پھٹیں گی؟ میں نے نہیں, میرے لیے تو یہ شاکنگ نیوز ہیں کہ یوں مطلب کہ زمین کے پھٹتے رہنے کے. یہ تو ہم نے آپ کو کم ویڈیوز دکھائی ہیں اور بہت ویڈیوز ایسی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس ہیں. گاڑیاں سمیت لوگ اندر جا رہے ہیں, اللہ اکبر. مکان اندر جا رہے ہیں, چلتا آدمی زمین پھٹی اندر چلا گیا. اور کیا مطلب کیا مکان ہے, بلڈنگ بنی ہوئی ہے, زمین پھٹ رہی ہے, اندر جا رہے ہیں, ہل نہیں رہی ہے. ایک تو زلزلہ آتا ہے, اس کو یہ کیا بولتے ہیں لینڈ کر کے سنک ہول کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اس کو سنک ہول کا نام دیا جا رہا ہے. ہول سوراخ, اور جیسے زمین کا پھٹنا, زمین میں سوراخ ہو جاتے ہیں, پورا ہول بن جاتا ہے. اب یہ واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں, چلتے پھرتے پا جائے کس کے ساتھ کیسا واقعہ ہو جائے. مجھے تو اس میں اپنی ذاتی عرض کر رہا ہوں, مجھے بہت عبرت ہوئی کہ جیسے میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, ڈل ایسے دل میں سے خیال, دماغ میں سے خیال آئے, اللہ عافیت نصیب کرے, کیا پتہ کہاں کیسا واقعہ ہو جائے, اللہ کہاں چھت گرے, کہاں زمین پھٹے, کہاں ہول ہو جائے, کہاں گر جائے, کب دس جائے. میں نہیں کہتا کہ یہ عذاب الہی یا اس طرح کی جو بھی روایت میں نے بیان کی یہ ہے, ڈرنے کی بات ہے کہ بندہ نیک عمل کرے, اچھے عمل کرے. بیٹھا ہوا فلم دیکھ رہا ہے, دھس گیا, کیا توبہ کی توفیق, ایسے حالت میں توبہ بھی نہیں کر پاتا. نہ جانے کوئی اللہ نہ کرے کوئی بدکاری کر رہا ہے, بدکاری کرتے کرتے اگر زلزلہ آ گیا, زمین گری, چھت گری, زمین پھٹی, چھت گری, دیوار گری, اور وہ مطلب کہ بدکاری کرنے والا اسی حالت میں مرے گا, شراب پینے والا ہے کہ نشے کی حالت میں مرے گا, جوا کھیلنے والا ہے کہ جوئے کی حالت میں مرے گا. سر سوچنے کی بات ہے. یہی وہ باتیں ہیں, یہی وہ عبرت کے مدنی پھول ہیں جسے لے کر ہم مدنی چینل پر حاضر ہوتے ہیں. دنیا میں ہونے والی اس طرح کی سنسنی والی, تعجب میں ڈالنے والی خبروں کو, اس میں سے عبرت کے پہلو نکال کر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خدا را عبرت اور عبرت والی آنکھ سے دیکھیے. اللہ مجھے بھی ہم سب کو عبرت عطا فرمائے. آئے کچھ کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب زلزلہ آتا ہے تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ گناہوں کے سبب آتا ہے, تو اس میں بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں, رہنمائی فرما دیں. اصل میں ہوتا ہے یہ, ہر شخص اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا. جو گناہ گار اپنے اعمال پر اٹھایا جائے گا, نیکوکار اپنے اعمال پر اٹھایا جائے گا. یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک کے لیے عذاب ہوتا ہے تو ایک کے لیے امتحان ہوتا ہے, ایک کے لیے اللہ کی ناراضگی ہوتی تو دوسرے کے لیے آزمائش ہوتی ہے. تو یہ مختلف صورتیں, اب انسان جس حالت پہ گیا ہے اسی حالت پہ دنیا سے اٹھایا جائے گا. لیکن یہاں یہ بات میں ضرور عرض کرتا ہوں, عذاب الہی کی بات کر رہا ہوں میں, ان واقعات کو بیان نہیں کر رہا, مگر روایتوں میں جو عذاب الہی کی اور اللہ کی گرفت کے جو واقعات ملتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب وہ لوگ جو گناہ روکنے پر, برائی روکنے پر قادر ہوں, قدرت رکھتے ہوں, ایتھارٹی رکھتے ہوں, پاورز رکھتے ہوں کہ وہ برائی کو ختم کر سکیں, برائی کو روک سکیں, برائی سے منع کر سکیں, اور جب وہ لوگ یہ کام نہیں کریں گے اور لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں روکیں گے, تو جہاں پر ان گناہ گاروں کی گرفت ہوگی انہی کے ساتھ ان کی گرفت بھی کر لی جائے گی. اللہ اکبر. اس طرح کی روایتوں کے مضامین کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور پھر اس میں مزید آگے 2 قدم بے باقی یہ کہ پھر وہ منع بھی بعض منع کرتے مگر انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی, کھاتے پیتے بھی ہیں اور گلے ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بھی قابل تشویش بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبرت عطا فرمائے. اور کال سنائیے.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज़ है, ये इरशाद फरमाइए कि ज़लज़ले में जो बेगुनाह लोग हलाक हो जाते हैं तो क्या उनको शहीद कहा जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनमें शहादत के अक़वाल भी मिलते हैं। आफत से, इस तरह जो दीवार गिरने वगैरह से जो शहीद इंतकाल हो जाते हैं, इनको शहादत का रुतबा भी मिलता है। शहादत की जो किस्में हैं, इनको भी किसी न किसी किस्म में लेने की इबारतें और रिवायतें वगैरह मिलती हैं। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारा जो ईमेल एड्रेस है enk@madanichannel.tv, जिस पर आप इबरतनाक ख़बरों की वीडियोस, इबरतनाक ख़बरें वगैरह भेज सकते हैं। जो भी आपकी गिरदो पेश के अंदर अगर कोई ऐसा वाक़या या आपके पास कोई ऐसी याददाश्त आती है जिसको मदनी चैनल पर दिखाने से हमें इबरत का हम कोई सामान कर सकें, तो आप हमारे इस ईमेल एड्रेस पर अपनी वीडियोस या अपनी कोई भी बातें आप हमें भेज सकते हैं। अगर शरअन दुरुस्त हुआ और कोई बताने में कबाहत ना हुई तो हो सकता है कि आपकी भेजी हुई वीडियो किसी की इस्लाह का और किसी के नेक बनने का सबब बने। कोशिश यही है कि हम इबरत लेने वाले बने कि और ये जहन में बैठ जाए, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं। लोग मुख्तलिफ़ आसार कदीमा के मनाजिर देखने के लिए जाते हैं। मुख्तलिफ़ ऐसे इलाके बने हुए, हिस्टोरिकल प्लेसेस बने हुए हैं जहाँ लोग जाते हैं, फ़ोटोग्राफिंग करते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, मगर इन उजड़े हुए महलों को, इन उजड़े हुए खंडरात को देखते नहीं कि यहाँ एक वक्त आबादी थी, लोग बसते थे, आज ये खंडर बन गए, ये लोग कहाँ चले गए, ये किधर हैं, इनकी मौत कैसे हुई, इनके साथ क्या हुआ, ज़मीन ने इनके साथ क्या किया, क़ब्र ने इनके साथ क्या किया होगा। इस तरह के ख़यालात नहीं आते। हम बहुत तफरीह और इंटरटेनमेंट मेंटलिटी वाले बन गए। हमें हर चीज़ में इंटरटेनमेंट चाहिए, तफरीह चाहिए। इबरत कहाँ है? इबरत इस्लामी भाइयों से मैं अर्ज़ करूँगा कि नेकी की दावत की धूमें मचाते रहें और इंसान फिरफुल गाफिल हो जाता है। याद दिलाते रहें ज़लज़ले के झटके। ये जब तक झटके याद रहेंगे, हो सकता है कि मस्जिद का रास्ता याद रहे। झटके भूलने की वजह से कहीं मस्जिद का रास्ता ना भूल जाएं। अल्लाह। इसी तरह मदनी काफ़िलों में सफ़र करें। जैसे आपने अभी मुझे कॉल पर बताया कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने नवाब शाह वालों को गोया कि एक मौका दिया। आपके जुमलों को मैं इस अंदाज से लेता हूँ, एक मौका मिला अपनी इस्लाह कर लेने का, ख़ुद को बदल लेने का। यकीनन कि कोई भी ज़मीन में नेक लोग भी होते हैं, गुनाहगार भी होते हैं, तो हम सबको मिलकर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, इखलास के साथ, रियाकारी से बचते हुए। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, तर्जमाए कंज़ुल ईमान, तो इबरत लो ए निगाह वालो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।